آج کی رات کا یہ ذکر عام ذکر نہیں بلکہ یہ خصوصی ذکر ہے اس مہینے کی نسبت سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخصوص ایام میں مخصوص مہینہ ہے، محرم الحرام اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ریسپیکٹڈ، اللہ کے نزدیک ریسپیکٹڈ منتھ ہے یہ۔ ان دنوں کے اندر اس مہینے میں ان ایام میں ہمارے اعمال جو ہیں وہ بالکل الحمدللہ اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ اس میں یاد رکھیں، خوش قسمت ہیں ہم لوگ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اپنے نام لینے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں۔ اگر ہم ایک کام اور کر لیں ان راتوں میں، مخصوص راتوں میں، تو یاد رکھیں یہ بہت ہی بڑا انعام ہو اللہ تعالیٰ کا۔ ایک کام اگر ہم کر لیں تو بہت ہی بہترین کام ہو جائے گا، وہ ہے سچی توبہ۔ سچی توبہ اطیع اللہ و اطیع رسول، کہ اللہ کے احکامات کو مانیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں گے۔ یہ پورا دین ہے، الف لام سے لے کے ناس تک صرف یہی ایک پیغام ہے، اور اسی پیغام کو شیطان نفس نے ہم سے دور کر دیا۔ نہ خالی اللہ جل ملے گا اور نہ خالی رسول ملتا ہے، جب تک ان دونوں کو نہ منا دی جائے اس وقت تک کچھ نہیں ملتا۔ تو اس دھوکے اس دل سے نکالیں، اور اللہ اگر توفیق دے دے کہ اللہ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے، یعنی اللہ کے سارے حکم جو بھی ہوں وہ کیسے کریں گے کہ نبی پاک نے اس حکم کو کرنے کا کیسے فرمایا ہے۔ حکم تو اللہ کا آ گیا، لیکن اس حکم کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ہر چیز میں ہمارا پیمانہ اور یہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور نبی پاک نے یہ کام کیسے کیا ہے، بس ختم۔ شادی ہو، بیاہ ہو، رشتہ ہو، طلاق ہو، دوستی ہو، دشمنی ہو، رشتہ داری ہو، کاروبار ہو، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، حکم اللہ کا دیکھیں گے اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، مسئلہ بالکل حل ہو گیا۔ کہیں جانا ہے، دعوت دی ہے، ٹھیک ہے، حکم اللہ کا ضرور جاؤ، طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ کن کن شرائط کے ساتھ جانا چاہیے اور کن میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ دنیا ناراض ہو کہ اس سے بھی زیادہ دنیا ناراض ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے اس دنیا میں، ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے ہیں۔ اس کا نام ہوتی ہے اللہ رسول۔ بس اس کی توبہ کر لے کوئی ان دنوں میں الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے گا۔ کبھی نہ سوچنا کہ اس قسم کی توبہ سے کہ اللہ کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو کہ ہمیں نقصان ہوگا۔ نقصان سوچنا بھی تو کفر ہے، کہ نبی پاک سے ان باتوں کو سوچنا کہ ہمیں نقصان ہوگا، انتہائی کفر ہے یہ تو، کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا نبی کے طریقے کے مطابق میرا تو یہ نقصان ہو جائے گا، میرا تو فلاں نقصان ہو جائے گا۔ یہ شرک سے بدتر گناہ ہے یہ سوچنا۔ نبی پاک میں طریقہ اور اس میں نقصان ہو جائے، اس زندگی میں نقصان ہو جائے، اس حیات میں نقصان ہو جائے، اس میں تو اگر جو کچھ بھی ہو جائے وہ سارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لوگوں کے نزدیک نظر آئے گا نقصان، لیکن آسمان والوں کی طرف دیکھیں کہ اس کو کتنا بلند اللہ پاک کر دیتا ہے۔ ہمت کریں بھائی، میں بھی ہمت کروں، زندگی کے چند دن میں اپنی زندگی کو اتباع رسول میں ہم گزار لیں۔ تو ان چار جو کچھ دن ہیں ان پہ ضائع نہ کریں، سچی توبہ کر لیں اللہ کے حضور میں، اور الحمدللہ کامیاب ہو جائیں۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ جو حضرات نیت کر لیں گے، عورت مرد اس سلسلے سے جڑنا چاہتے ہیں تو ان کی یہ انشاءاللہ سلسلے سے جڑ جائیں گے اس طریقے سے۔ میرے ساتھ کلمات پڑھنا، سارے درود شریف پڑھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ
استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ آمین آمین آمین. ماشاء اللہ. درود شریف.